الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، آج کی گفتگو کے لیے بھی ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے کہ جسے ابتداء عشرے کے اندر عرض کیا تھا، اور کوشش کریں گے کہ درمیانی گفتگو کے اندر 8ویں سرکار امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی انہی عرائض کے ذمن میں ان کے فضائل کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. یہ رسالہ حقوق کہ جس پر ہماری گفتگو جاری ہے، اب تک اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور اس نورانی حدیث کے اندر اب جو بات داخل ہو رہی ہے وہ عبادات کے حقوق پر ہے. عبادتوں کا بھی حق بنتا ہے ہماری گردن پر، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو حقوق بیان کیے گئے ہیں یہ کسی کافر کے لیے نہیں، کسی مشرک کے لیے نہیں، حتیٰ شاید عام انسانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے. یہ بالخصوص تحفہ نصیب ہوا ہے تو شیعان حیدر کرار کو نصیب ہوا. جو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج پر جانے والے ہیں، صدقہ خیرات دینے والے ہیں، انہیں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں تو کیسی نماز ہو. اور یقیناً یہی ہستیاں ہیں جو بیان کر سکتی ہیں کہ نماز کیسی پڑھی جائے. یہی ہستیاں اس لیے ہیں کیونکہ یہی ہیں جو محافظ نماز ہیں، یہی ہیں جو زینت نماز ہیں، اور سید سجاد تو زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہے. لہٰذا یہی بیان کر سکتے ہیں کہ عبادت کیسے کی جائے. چنانچہ اب عبادتوں کا باب جب شروع ہو رہا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان 50 حقوق کے اندر بھی یہ انسان فرض نہ کرے کہ بس یہی 50 اور 91 نہیں ہے، 60 نہیں ہو سکتے، 70 نہیں ہو سکتے، 100 نہیں ہو سکتے، بلکہ ان 50 کے ذریعے 500 دریچے کھولے ہیں امام نے کہ عبادتوں کے حقوق کے اندر بھی 5 ہی عبادتیں ایسی تھی جس کے حقوق پر بات کی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عبادت 5 نہیں ہیں، حتیٰ فروع دین کے اندر بھی 10 کا تذکرہ ہوتا ہے.
ورنہ اس سے زیادہ ہیں عبادت اور اعمال کے جو انسان کو انجام دینے ہوتے ہیں. لیکن امام کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان 5 کی ایسی اہمیت ہے تو خود بخود یہ فارمولا جب ہم نے دے دیا ہے تو دوسری عبادتوں پر بھی اپلائی کرتے جاؤ. نماز کے حق کی جب بات آئی ہے، بلکہ 5 عبادتیں ایسی ہے کہ جس کے اندر ایک مشترک بات ہمیں نظر آتی ہے. جیسے اعضاء و جوارح کے اندر بھی ایک مشترک نقطہ تھا کہ پرہیز کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے ان اعضاء و جوارح کے استعمال کے اندر. عبادات کے باب میں بھی ایک جملہ ایسا ہے جو مشترک ہے. بیان فرماتے ہیں وحق الصلاۃ، نماز کا حق یہ بنتا ہے، اور اس کے بعد حج کا حق بھی اسی طریقے سے بیان کیا، صوم اور روزے کا حق بھی اسی طریقے سے بیان کیا. فرماتے ہیں کہ نماز کا حق یہ بنتا ہے کہ ان تعلم انہا وفادۃ الی اللہ عز وجل. یہ جو نماز ہے، یہ جو روزہ ہے، یہ جو حج ہے، یہ صدقہ ہے اور قربانی، یہ جو 5 چیزیں ہیں جس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جان لو کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کی طرف ترقی حاصل کرتے ہو. یہ وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا. گویا امام بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2 ہی وسیلے دیے ہیں خدا نے. ایک عبادات ہے کہ جن کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہو، ایک ہم اہل بیت ہے جن کے ذریعے خدا تک پہنچتے. جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا اور نماز کو چھوڑ دیا وہ ادھورا رہے گا، اور جس نے نمازوں کو پڑھ لیا مگر اہل بیت کو چھوڑ دیا اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. لہٰذا یہی 2 ذریعے ہیں، ان دونوں کے ذریعے تم خدا تک پہنچ سکتے ہو. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اور پھر میں اس کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں کر دوں اور پھر نماز کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. جب نماز کی بات آئی ہے تو مولانا سجاد نے بہت طولانی نصیحت کی ہے. باقی آپ نے دیکھا ہے، اب تک محسوس کیا ہے کہ ایک حق کے بارے میں ایک جملہ، آدھا جملہ ارشاد فرمایا اور بات آگے بڑھا دی. لیکن جب نماز کی باری آئی تو ایک طولانی نصیحت فرمائی، کیونکہ نماز ایسی بات ہے کہ انسان کو روزانہ انجام دینی ہے، 5 مرتبہ انجام دینی ہے، 5 مرتبہ سے زیادہ انجام دینے والے افراد بھی موجود ہیں. لہذا نماز کے بارے میں پھر ایک طولانی نصیحت ارشاد فرمائی. فرمایا وَأَنْتَ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا قُمْتَ كَذَلِكَ قُمْ. تقریباً یہ الفاظ ہیں، قُمْ مثل العبد الذلیل الحقیر الراغب الراہب المستکین المتضرع المعظم. فرمایا جب تم نے محسوس کر لیا کہ نماز کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے تو جب نماز کی حالت میں خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو محسوس کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر ایسے کھڑے ہو کہ جیسے کوئی عبد ذلیل، عبد حقیر، وہ شخص کہ جسے مشتاق بھی ہے خدا کا اور خدا سے خوف زدہ بھی ہے، وہ جو خدا ہی کا امیدوار بھی ہے اور خدا سے ڈرنے والا بھی ہے، وہ آدمی کہ جو رونے والا بھی ہے، گریہ ازاری کرنے والا بھی ہے اور اسی کی تعظیم کرنے والا بھی ہے. ایسے نماز کی حالت میں کھڑے رہو. اور یقیناً یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے ایسے ہی نماز سکھائی ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، غالباً تاریخ میں ملتا ہے 2 مرتبہ مولا متقیان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور تیر پیروں سے نکال لیا گیا تو علی کو خبر نہ ہوئی. اور صرف یہ علی کی بات نہیں، علی کے عاشقوں کی نماز ایسی تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب میرے پاس وقت نہیں کہ بہت تفصیل عرض کروں، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمار یاسر کے ایک ساتھی جن کا نام عباد تھا، جب وہ ایک جنگ کے اندر کھڑے تھے تو اتنے تیر ان کے بدن پہ پیوست ہوئے کہ وہ جان دینے لگے، مرنے لگے. اس وقت عمار کی آنکھیں کھلی، کہا مجھے کیوں نہیں بیدار کیا؟ کہا اس لیے کیونکہ میں نماز خدا انجام دے رہا تھا. یہ معصوم نہیں تھے، امام نہیں تھے، نبی نہیں تھے، لیکن ائمہ کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے، انبیاء کو دیکھا تھا، لہٰذا ایسی نماز پڑھنے والے تھے. اور میں تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم کی نمازیں کیا تھی. اس قدر نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ تاریخ کہتی ہے ورم آ جاتے تھے، پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے، لیکن پیغمبر نماز کو ترک نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے چادر اوڑھنے والے رسول، نماز کے لیے اٹھا کر مگر کم اٹھا کر. اللہ اکبر.
کہا پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، بہترین سے بہترین نماز پڑھو، لیکن مسلمانوں کے سربراہ پیغمبر اکرم کو پروردگار حکم دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کچھ کم نمازیں پڑھا کریں، اس قدر نمازوں میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ لیکن ہاں ایک موقع ایسا آیا جب پیغمبر کو وہ تحفہ عطا کیا گیا تو پھر پیغمبر سے بھی فرمایا کہ اب آپ بھی نماز پڑھیں۔ یہ کون سا تحفہ تھا؟ قرآن نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے حبیب جب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا فاطمہ زہرا کی شکل میں، اب آپ نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی پیش کریں۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو بطور خاص کچھ مواقع ایسے آئیں کہ نماز پروردگار کو اس قدر پسند ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے مجھے دو۔ میں نے تحفہ دیا ہے، مجھے لوٹانا چاہتے ہو، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو نماز کے ذریعے ادا کرو۔ اس لیے ہر موقع پر آئمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کوئی خاص نعمت عطا ہوتی تھی، اور میں صرف ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، مولا سید سجاد جب ان کی ولادت ہوتی تھی تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ بچے کا رنگ کیسا ہے، کس پر گیا ہے، کیسی شکل ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا پتلا ہے، یہ سارے ہمارے سوالات ہوتے ہیں۔ آئمہ سارے ان سوالات سے ماورا ہیں، صرف ایک سوال کرتے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ صحیح و سالم ہے یا نہیں، اور جیسے ہی بیان کیا جاتا تھا کہ وہ صحیح و سالم الحمدللہ دنیا میں آیا ہے، فوراً سجدہ معبود انجام دیتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ جب علی کو ولایت نصیب ہوئی ہے تو وہ علی کہ جو فاتح خیبر و خندق ہے، وہ علی جو سب سے بڑے صبر کرنے والے ہیں، وہ علی جو بہت زیادہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دینے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر علی کی ولایت کو کوئی ذریعہ بنایا ہے تو وہ نماز کو بنایا۔ آیت نازل ہوتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بہت سارے ذریعے تھے علی کی ولایت کا تعارف کروانے کے۔ کسی جنگ کے موقع پر آیت نازل ہو جاتی، ہجرت کے موقع پر آیت نازل ہو جاتی کہ علی کو ولی بنایا گیا ہے، نماز کو انتخاب کیا۔ گویا بتا دیا کہ جہاں علی کا چاہنے والا ہوگا وہاں نماز پڑھنے والا بھی ہوگا۔ اور اس آیت کے بعد بہت سو نے کوشش کی کہ ان کی شان میں بھی کچھ اترے، اور انہوں نے بھی نماز پڑھی، اور کسی نے سجدے میں یہ کوشش کی، کسی نے قنوت میں کوشش کی، کسی نے قیام میں کوشش کی کہ رکوع کے لیے تو علی نے لے لی ہے آیت، اب ہم شاید کسی اور مقام سے حاصل کریں، لیکن کسی نے کیا خوب کہا کہ ان کی انگشتری بھی گئی نماز کے ساتھ۔ یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اور میں تو یہ عرض کروں کہ اگر کوئی علی کی طرح نماز بھی پڑھ کر دکھا دیتا تو علی اور ہے وہ اور ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت اترنے سے پہلے علی نے عمل کیا ہے۔ جس کا عمل پہلے ہو اور پھر آیت اترے اسے علی کہتے ہیں، اور جو آیت کے مطابق بعد میں عمل کرے اسے امتی کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ تو علی مرتضیٰ کی ولایت کا بھی اعلان ہو رہا ہے تو اسی نماز کے ذریعے۔ الحمدللہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کربلا جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، کتنے لوگ ہیں جو جا چکے۔ الحمدللہ پروردگار ہر ایک کو 4 معصومین کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے، ان کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جب انسان زیارت پر جاتا ہے ہر امام کی زیارت پر ایک جملہ کہتا ہے، چاہے امام رضا کی زیارت ہو، امام حسین کی زیارت ہو، مولا متقیان کی زیارت ہو، ہر زیارت میں ایک گواہی ہے جو ہر ایک دیتا ہے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ میں گواہی دیتا ہوں
کہ آپ ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو نمازیں مٹ جاتی۔ وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ، اور آپ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو زکوٰۃیں ختم ہو جاتی، لینے والے ہوتے دینے والے نہ ہوتے۔ وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آپ ہے جنہوں نے امر بالمعروف کیا ہے، نہیں منکر کیا ہے، اور آپ ہے جنہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اور موت آ گئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز بچائی ہے، حسین نے نماز نہیں پورا دین بچایا ہے۔ یہی تو کہا تھا نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار نہ دار دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نہ مسجد میں نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں، توجہ رکھیے گا، نہ مسجد میں نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ ساری نیکیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جہاں جو نیکی نظر آئے گی وہاں اہل بیت نظر آئے۔ آپ ہی ہیں جن سے نیکی کا آغاز ہوتا ہے، زیارت جامع کبیرہ کے جملے ہیں، آپ ہی ہیں جن سے نیکیوں کا اختتام ہوتا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو نیکیاں مٹ جاتی۔ ان نیکیوں میں سر فہرست نیکیوں میں سے ایک نماز، عاشق اہل بیت عاشق نماز ہوتا ہے۔ اور مولا سید سجاد کے بارے میں، اور ابھی جب جائیں گے انشاءاللہ زیارت پر افراد وہ بھی محسوس کریں گے، سید سجاد کا جو لقب ہے سجاد زین العابدین سید الساجدین، چاہے مسجد کوفہ دیکھ لیجئے، مسجد سیلا دیکھ لیجئے، کربلا کی جگہ جگہ دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر اگر کوئی مقام نظر آئے گا تو امام زین العابدین کا مقام نظر آئے گا۔ کتنی نمازیں پڑھی ہیں، ہر مقام پر جگہ بن گئی، یہ مخصوص ہے مقام امام سجاد کے ساتھ۔ اور ہر نماز کے بعد جو دعا ہے وہ بھی منقول ہے، روایتوں کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ تو سید سجاد اور تمام ائمہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور وسیلہ بناتے تھے نماز کو خدا تک پہنچنے کا۔ چونکہ آج 8ویں سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی رات بھی ہے۔ امام رضا کی سیرت اور ان کی تاریخ بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، ورنہ کیا خوبصورت تاریخ ہے امام رضا کی۔ مامون یہ چاہتا تھا کہ اپنی سیاست کے ذریعے ہر ایک کو شکست دے دے، لیکن امام رضا نے اپنی سیاست کے ذریعے ہر ایک کو شکست دے دی۔ اور جب وہ اپنی شکست کو محسوس کر رہا تھا تو مختلف بہانوں کے ذریعے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور جب کوئی بہانہ نہ ملا تو مجبور ہو گیا امام کو زہر دینے پر، اور حالت یہ تھی کہ زہر دینے کے بعد خود رونے والا بن گیا۔ امام نے وہ کام کیا تھا، قاتل بھی مجبور ہو گیا اپنے قتل کو چھپائے۔ ایک مرتبہ مناظرہ ہو رہا تھا اور مناظرے کے اندر ہر قسم کے افراد شامل تھے اور بڑے بڑے نامور علماء موجود تھے، عیسائیوں کا عالم، یہودیوں کا عالم، زرتشتیوں کا عالم، مجوسیوں کا عالم، نہ جانے کس کس فرقے کا، کس کس مذہب کا، سائبین کا عالم، ہر ایک موجود تھا۔ اور ہر ایک کو جواب مل سکتا ہے تو اسی در سے مل سکتا ہے۔ اور امام نے بھی مسند پر آنے کے بعد یہی جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ کہ جو ان کے بابا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمانے لگے اما واللہ لو ثنیت لی الوسادۃ واجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم حتی ینادی کل کتاب حتی ینادی کل کتاب بأن علیا حکم بحکم اللہ فیہ۔ یہی جملے ہیں، امام رضا کے بھی یہی جملے ہیں، مولا علی کے بھی یہی جملے تھے، کیونکہ یہ ایک ہی نور کے 12 ٹکڑے ہیں۔ فرماتے خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس مسند پر بٹھا دیا جائے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا،
قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ یہ افراد کہیں نہ کہیں، ان کی کتابیں بولیں گی کہ علی نے وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے دیا تھا۔ کہیں اور یہ کمال نظر نہیں آتا سوائے ان ہستیوں کے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حوالہ یاد نہیں، میرے ساتھ رہیے گا، حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کبھی ایسا مرحلہ ان ہستیوں کے لیے نہیں آیا۔ عیسائیوں کو شکست دے دی، یہودیوں کو شکست دے دی، جتنے مناظر ہوتے رہے شکست کھاتے رہے، یہاں تک کہ سائبین کا جو سربراہ تھا عمران سائبی، اس کی باری آئی، اور سب کو یقین تھا، سب کو بھروسہ تھا کہ اب یہ ایسے مشکل سوالات پوچھے گا کہ علی رضا جواب شاید نہ دے سکیں۔ مشکل سخت ترین سوالات پوچھنا شروع کیے، امام نے جوابات دینا شروع کیے، ایسے جوابات دیے کہ اس کی زبان سے جملے نکلنے لگے کہ آپ نے خوب کہا، احسنتم، آپ نے صحیح فرمایا، اور ابھی یہ فرما رہے تھے کہ اچانک نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ جیسے نماز کا وقت داخل ہوا، امام نے شاہ فرمایا ہم مناظرے کو یہیں چھوڑتے ہیں، پہلے نماز پڑھیں گے، نصلی و نعود، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر ہم پلٹیں گے۔ سنیں گے کیا کہنے لگا؟ وہ جو واقعاً ائمہ کے جملوں کو سن کر بدل رہا ہو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کہنے لگا مولا کچھ دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں، لان قلبی، بعض جگہ پر ہے رق قلبی، مولا میرا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تشریف رکھے۔ امام نے شاہ فرمایا ہم پہلے نماز پڑھیں گے پھر آئیں گے۔ کبھی کبھار میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی کو بدل رہے ہیں امام، حق پر لا رہے ہیں امام، ہمارے کام کہاں اور امام کا کام کہاں؟ کہاں انسان مادیات کے اندر غرق ہوتا ہے، دنیاوی کاموں کے اندر غرق ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ امام افضل ترین کام انجام دے رہے تھے، لیکن جانتے ہیں کہ اول وقت کی اہمیت کیا ہے۔ نماز جب پڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ اس نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں، جب فارغ ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا۔ یہ مصروفیت کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے۔ خدا مصروف نہ رکھتا، فارغ ہی رکھتا تو پہلے نماز پڑھتے۔ اور یہ ہوا ہے اصحاب کے ساتھ بھی کہ بار بار آ کر پیغمبر سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ مولا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ رزق میں میرے برکت ہو، کاروبار مجھے مل جائے۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا جتنا خدا نے دیا ہے وہی تیرے لیے بہتر ہے۔ اور پھر جب اصرار بڑھا تو واقعات معلوم ہے کہ کیا ہوا ثعلبہ انصاری کے ساتھ کہ بالآخر اس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ تو عزیزو اول وقت کی نماز ہے، جو مصروفیت حاصل ہوئی ہے یہ بھی خدا کی برکت ہے، یہ جو کام حاصل ہوا ہے خدا کی برکت ہے۔ اگر خدا اتنا مصروف کر دیتا کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹوں کا مسلسل کام ہوتا، نماز کے لیے وقت نہ ملتا، مجبور ہو جاتا آدمی کہ آخری موقع پر کسی طریقے سے وقت نکالو نماز پڑھے۔ جب مجبور ہونا ہی آخری موقع پر تو کیا ہی بہتر ہے کہ پہلے موقع پر انسان آمادہ ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے۔ آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ میں پہلے نماز پڑھوں تو بہت جلدی سے نماز پڑھوں گا، مختصر نماز پڑھوں گا، لیکن آخری وقت میں نماز پڑھوں گا، میرے پاس وقت بہت ہوگا، طولانی نماز پڑھوں گا، کون سی نماز افضل ہے؟ آیت اللہ بہجت نے شاہ فرمایا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اس آخری وقت کی نماز سے جو طولانی پڑھی جائے۔ اور یہ تمام مراجعین کا، تمام فقہاء کرام کا روایات کی روشنی میں فتویٰ ہے کہ اول وقت کی نماز چاہے مختصر پڑھی جائے وہ افضل ہے اس نماز سے جو طولانی پڑھی جائے مگر آخر وقت۔ لہذا امام رضا کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ مناظرہ شروع ہوا۔ اب مناظرہ چلتا رہا یہاں تک کہ وقت وہ آیا جب اس کا دل پورا مائل ہو گیا۔ امام کی جانب کہا کہ مولا اپنا دست مبارک آگے کیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ نماز کے بعد مناظرہ جاری ہوا، مسلمان ہو گیا۔ نشانی ہے انسان کی، انسان آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ ہے
کہ یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہاری طرف توجہ کرے تو تم نماز کی طرف توجہ کرو. تم خدا کی طرف توجہ کرو، خدا تمہاری طرف توجہ کرے گا. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، شاہ فرماتے ہیں بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر دوسرے حق کی طرف آؤں. کیا خوبصورت جملہ امام نے شاہ فرمایا، فرماتے اختبروا شیعتی بخصلتین المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ لاخوانہم بالمال فإن لم تکونا فاعذب ثم اعذب. فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو دو علامتوں سے پہچانو، اور یہ وقت آیا ہے ائمہ کے دور کے اندر، پیغمبروں کے دور کے اندر، انبیاء کے دور کے اندر یہ وقت آیا ہے کہ جب حکومت مل جاتی تھی انبیاء کو یا اوصیاء کو تو ہر ایک کہتا تھا ہم علی والے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے علی والے تھے، ہم تو پہلے ہی سے آپ کے چاہنے والے ماننے والے تھے. اب کیسے پتہ چلے کہ کون حقیقی چاہنے والا ہے اور کون ابھی بنا ہے؟ امام نے بیان فرمایا کہ دو علامتوں کے ذریعے پہچانو کہ کون پرانا علی والا تھا. فرمایا دو علامتوں سے میرے شیعوں کو پہچانو. المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، اگر تمہیں وہ آدمی نماز کے وقت کی پابندی کرنے والا ملے جان لو کہ وہ میرا ہے. والمواساۃ لاخوانہم بالمال، اور مال کے ذریعے اگر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا ملا سمجھ جاؤ یہ علی والا ہے. فإن لم تکونا فاعذب ثم اعذب، اور اگر یہ دو علامتیں اس میں نہ پائی جاتی ہوں اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ. جب علی حکم دے رہے ہیں دوسروں کو کہ دور ہو جاؤ تو کیا خود علی اس حکم پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. اگر یہ حالت ہوگی تو پھر کیا ہونے والا ہے کہ وہ جو نماز کے وقت کی پابندی نہ کرنے والا ہو، مال سے مدد کرنے والا نہ ہو، اس سے علی دور ہو جائیں. اللہ اکبر. تو بس میں بہت ساری باتیں کو چھوڑتے ہوئے نماز کے اندر صرف ایک نقطے کی طرف انسان توجہ رکھیے، اول وقت کی نماز کو فراموش نہ کریں. پھر حج کا حق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حج کا حق امام سجاد بیان فرماتے ہیں کہ حج کا حق یہ ہے کہ یہ تمہیں بھی لے کر جاتا ہے ان تعلم انہا وفادۃ الی ربک، یہ بھی تمہیں اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جب تم حج کرنے جاتے ہو تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہو، لہذا حج کو اس کے مکمل ارکان کے ساتھ، اس کی حدود و قیود کے ساتھ انسان انجام دے. مولا سید سجاد خود 40 حج انجام دے چکے تھے، اور 20 حج تو امام نے اس ناقے پر کیے تھے کہ جس ناقے کو جب تک زندہ تھے ایک تازیانہ بھی نہیں مارا. 20 سال تک اس ناقے پر سوار رہے. اور جب امام سے کسی نے سوال کیا کہ آقا آپ نے کیوں اسے ایک تازیانہ نہیں مارا، امام نے جواب دیا لولا خوف القصاص لفعلت، اگر مجھے آخرت کے حساب و کتاب کا خوف نہ ہوتا تو میں مارتا. اس کا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے، جانور کو جو لگانے جانے والا کوڑا ہے. کیا اسلام کی تعلیمات تھی اور کیا آج کا مسلمان ہے. کہاں جانور کو ایک کوڑا مارنے کی اجازت نہیں تھی، آج مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے. کتنا فرق آ گیا اس اسلام میں اور اسلام میں. اور پھر امام کا جب ایسا حج ہوتا تھا کبھی اسے ایک تازیانہ نہیں مارا، کئی دن کا سفر ہوتا تھا. جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو یہ جانور وہ تھا جو جنت البقیع میں آیا تھا، اپنے سر کو امام کی قبر پر پٹکنے لگا. امام باقر کو خبر دی گئی، وہ ناقہ آ کر اپنے سر کو مار رہا ہے، پٹک رہا ہے، ماتم کر رہا ہے. امام باقر آئے، اس کے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرا، شفقت کی، اس کے بعد اپنے ساتھ لے کر آئے. لیکن جیسے ساتھ لے کر آئے جنت البقیع سے کچھ فاصلہ لیا تب پھر پلٹا، امام کی قبر پر پہنچا، پھر سر کو مارنے لگا، پٹکنے لگا. امام نے شاہ فرمایا اسے چھوڑ دو اسی حالت پر. 3 دن تک وہ زندہ رہا، اس کے بعد مر گیا. امام نے باقاعدہ حکم دیا اس جانور کو دفناؤ. اللہ اکبر.
یہ کون سا امام ہے جس نے ایک تازیانہ جانور کو نہ مارا؟ وہ جس نے ایک جانور کو تازیانہ نہ مارا اسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تازیانوں پر تازیانے مارے گئے۔ کہاں وہ کہ جو انسان تھے جانور بن گئے، یہ جانور تھا انسان بن گیا۔ امام سجاد کا حج عجیب حج ہوتا تھا۔ میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا، میں اس حج کو بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ امام نے 40 حج کیے تھے اور کتنے ہی واقعات ہیں، اور جیسا میں نے کوشش بھی کی تھی کہ پہلے گفتگو کے اندر عرض کروں کہ امام کی تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حج پر جاتے تھے، لوگ ملاقات کرتے تھے، جانتے نہیں تھے بہت سارے کہ یہ امام سجاد، اپنا تعارف بھی نہیں کرواتے تھے، لیکن جب پتہ چلتا تھا کہ یہ حسین کے بیٹے سجاد ہے، خود بخود پیروں میں گر پڑتے تھے۔ کتنے واقعات اب آئے ہیں، میں بس چند ایک کا تذکرہ کرو، بات کو مکمل کروں۔ ایک مرتبہ امام سجاد جب پہنچے ہیں، اور یہ واقعہ عجیب ہے، یہ واقعہ امام سجاد کے ساتھ بھی پیش آیا، امام سجاد اور زہری کے درمیان۔ یہی واقعہ امام باقر کے بارے میں ملتا ہے، امام باقر اور ابو بصیر کے درمیان، اور یہی واقعہ چھٹے سرکار اور داؤد رقی کے بارے میں ملتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہے جو مشترک ہے۔ جب امام حج کرنے کے لیے پہنچے، دیکھا جمع غفیر جمع ہے، اور کتنی تعداد؟ روایت کہتی ہے کہ تعداد تھی 45 لاکھ افراد، 4.5 ملین حاجی آئے ہوئے تھے اس سال۔ امام سجاد کی جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حج پر جاتے ہیں؟ 20 لاکھ۔ وہ 45 لاکھ افراد حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ زہری نے کہا، اور اسی طریقے سے ابو بصیر کا بھی یہی جملہ ہے، اور داؤد رقی کا بھی یہ جملہ ہے، کہنے لگے ما اکثر الحجیج واعظم الزجیج، کتنے زیادہ ہیں حاجی، کتنے زیادہ ہیں فریاد کرنے والے، پکارنے والے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، رونے والے، گڑ گڑانے والے کتنے زیادہ ہیں۔ تینوں امام کا ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی مفہوم ہے۔ ارشاد فرمانے لگے ما اقل الحجیج واکثر الزجیج، یہ نہ کہو کہ حاجی بھی بہت ہیں اور شور شرابہ کرنے والے بھی بہت ہیں، یہ کہو کہ شور شرابہ کرنے والے تو بہت ہیں، حاجی بہت کم ہیں۔ حیران ہو گیا، کیا مطلب؟ حاجی کم ہے تو یہ کون ہے؟ ابو بصیر تو وہ تھے کہ جو نابینا بھی تھے۔ امام باقر نے اپنے دست مبارک ابو بصیر کی آنکھوں پہ رکھا، اور باقی ائمہ نے بھی اسی طریقے سے آنکھوں پہ رکھا، ایسے رکھا کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں کھل گئی، جیسے علی کے لیے سورج پلٹا تھا، ان کے لیے بصیرت پلٹی۔ اور جیسے پلٹی کیا دیکھا؟ دیکھا کہ ان میں تو کوئی انسان نہیں ہے، سب بندر ہیں۔ دوسری مرتبہ دست مبارک کا رکھا، پھر کیا دیکھا؟ کوئی انسان نہیں ہے، سب لومڑی ہیں۔ تیسری مرتبہ دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ سب گدھے ہو چکے ہیں۔ جانوروں کی مختلف صورتیں دکھائی، اور پھر وہ خود کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ کہ 10,000 جانوروں کے اندر کوئی ایک انسان نظر آتا تھا، 10,000 کے اندر صرف ایک نظر آتا تھا۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا یاد رکھو لوگوں کی عبادتیں 3 شرط کے ساتھ قبول ہوتی ہے، سن لیجئے گا۔ اگر یہ 3 شرائط پوری ہوں تو عبادت ہوتی ہے، ورنہ عبادت پوری نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ حضرات ہی کے لیے ہے۔ بہت سارے نماز پڑھنے والے تو ہیں، روزہ رکھنے والے تو ہیں، حج کرنے والے تو ہیں، لیکن عبادت کس کی قبول ہوتی ہے؟ امام نے بیان فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری محبت رکھنے والا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ دشمنوں سے نفرت کرنے والا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہماری اطاعت کرنے والا ہو۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب یہ میں نے روایت پڑھی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب حاجیوں کی حالت ہے تو دوسرے مقامات پر جانے والے عتبات کی زیارت کرنے والوں کی کیا حالت ہوگی؟ یہ 3 شرائط بہت ضروری ہیں، محبت کے ساتھ، دشمنوں سے نفرت کے ساتھ، اور امام کا مطیع بن کر انسان آگے بڑھے۔ پھر امام سجاد جب ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے پہنچے،
راوی کہتا ہے، اور یہ بھی 2 یا اس سے بھی زیادہ راویوں سے منقول ہے، تقریباً یہ واقعہ گویا بار بار پیش آیا امام کی زندگی کے اندر. دیکھا کہ امام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری تک بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ وقت وہ آیا جب آقا سجاد نے مرتبہ نظروں کو گھمایا تو کیا دیکھا کہ مسجد الحرام خالی ہو چکی ہے. مولود کعبہ کے بیٹے سید سجاد نے کعبے کے غلاف کا پکڑا اور کچھ کہنا شروع کیا. کہنے لگے نامت العیون وعلت النجوم وانت الحی القیوم غلقت ملوک ابوابها واقامت علیہا حراسها. اے میرے مالک، اے میرے معبود، تو زندہ ہے، تو صاحب اقتدار ہے. دیکھ ستارے بلند ہو گئے اور آنکھیں ساری بند ہو گئیں، اور کوئی رب اور کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے تیرے. بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اور وہاں نگہبان کھڑے کر دیے ہیں کہ کوئی ان سے مانگنے کے لیے نہیں آئے، مگر اگر دروازہ صبح و شام کھلا رہتا ہے تو صرف تیرا ہے. کہتے جاتے تھے، طاؤس فقیہ نے بھی لکھا، اسماعی نے بھی لکھا اور دیگر راویوں نے بھی، کہتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ غش آ گیا. پھر بیدار ہوئے، پھر کچھ دیر گریہ کیا، پھر غش آ گیا. طاؤس فقیہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور اب جب غش آیا ہے تو سید سجاد کا سر اپنے زانوں پر رکھا، لیکن جیسے اس سر کو زانوں پر رکھنا تھا، اللہ اکبر، اس اخلاص کی کیا حالت ہے. آپ نے دیکھا ہے لوگ ریاکاری کے لیے کیا کیا کام کر جاتے ہیں، اخلاص کی کیا حالت تھی. کہنے لگے ما اشغلنی عن ذکر ربی، کون ہے کہ جس نے مجھے اپنے پروردگار کے ذکر کرنے کے درمیان حائل کر دیا. میں خدا کو یاد کر رہا تھا، لوگوں کے لیے نہیں تھی، خدا کے لیے تھی. کون ہے جو میرے اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا. طاؤس کہنے لگے انا طاؤس ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میں طاؤس ہوں. پھر کہنے لگے جب آپ کی حالت ہے تو ہماری کیا حالت ہونی چاہیے. کہنے لگے نحن عاصون، آپ تو معصوم ہیں اور ہم معصیت کار ہیں، ہماری کیا حالت ہونی چاہیے. پھر سنیں گے آگے کیا کہا. کہنے لگے ابوک الحسین بن علی وامک فاطمۃ الزہرا وجدک رسول اللہ، آپ کے بابا حسین ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، آپ کے نانا رسول خدا ہیں. آپ کی حالت ہے تو میری کیا حالت ہونی چاہیے. جب اس نے اس طریقے سے امام کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر، سید سجاد نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جس کی تم بات کر رہے ہو، میرے بابا کی، میری ماں کی، میرے نانا کی، سنو ان کی حدیث، سنو ان کی حدیث کیا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا خلق اللہ الجنت لمن عطاہ واحسن ولو کان عبدا حبشیا وخلق اللہ النار لمن عصاہ ولو کان عبدا قرشیا. فرمانے لگے کہ خدا نے جنت کو بنایا ہے اس کے لیے کہ جو خدا کی اطاعت کرنے والا ہے، چاہے وہ اطاعت کرنے والا جو جنت میں جانے والا ہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. اور یاد رکھو خدا نے بنایا ہے آتش جہنم کو اس کے لیے جو اس کی معصیت کرنے والا ہے، چاہے وہ قرشی اولاد میں سے کیوں نہ ہو. پھر امام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمانے لگے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمَا. قرآن یہ کہہ رہا ہے جب سور پھونک دی جائے گی، قیامت آ جائے گی تو حسب و نسب ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کیا درس دیا ہے سید سجاد. کیا حسب و نسب پانے کے باوجود بیان فرمایا اس حسب و نسب کی وجہ سے ہم جنتی نہیں ہیں، اس حسب و نسب کی وجہ سے ہم جنت کے سردار نہیں ہیں. اگر تقوی پرہیزگاری ہے تو ہم جنت کے مالک ہیں. بس اپنی بات کو امام رضا کی بات سے ملاؤں. امام رضا نے بھی یہی تعلیم دی ہے. مامون کو شکست ہی اس طریقے سے دی تھی. مامون بار بار یہ اظہار کرتا تھا ہم آل رسول میں سے ہیں، ہم بنی عباس میں سے ہیں، عباس رسول کے چچا تھے، ہم رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، ہم اس لیے تم پر فخر رکھتے ہیں، اس لیے تم پر فضیلت رکھتے ہیں، اس لیے تم پر فوقیت اور برتری رکھتے ہیں. امام بار بار یہ درس دیتے تھے ہم لیکن اگر برتری رکھتے ہیں تو حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے.
ایک مرتبہ غلام حاضر ہوئے، دسترخوان بچھایا، امام نے کہا تم بھی میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، زیب نہیں دیتا کہ آپ کے ساتھ بیٹھے۔ امام نے ارشاد فرمایا آقا اور غلام نہیں ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں، ہم سب اولاد آدم ہیں۔ کسی نے کہا کہ مولا آپ کے کیا فضائل ہیں؟ آپ کے جیسے باپ ہیں ویسا کوئی نہیں، جیسے آپ کی ماں ہے ویسا کوئی نہیں، جیسے آپ کے اجداد اور آباد ہیں ویسا کوئی نہیں۔ امام نے فرمایا کیوں، وہ کیسے ہیں؟ کہا وہ رسول خدا ہیں، وہ علی مرتضیٰ ہیں، وہ فاطمہ زہرا ہیں، کیا فضیلت انہوں نے پائی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کیا خوبصورت طریقے سے اپنے ذہنوں کو جگایا، لوگوں کے ذہنوں کو کس طریقے سے بیدار کیا۔ فرمانے لگے اچھا وہ با فضیلت ہے تو کیوں با فضیلت ہے؟ ان کو فضیلت کیوں حاصل ہوئی ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اسی لیے حاصل ہوئی ہے کہ وہ خدا کے مطیع تھے، خدا کے سچے بندے تھے۔ کہ اگر میں بھی سچا بندہ ہوں تو خدا کے یہاں با فضیلت ہوں، اگر کوئی سچا بندہ نہ ہو، یہ امام کا جملہ ہے، خدا کی قسم اگر کوئی اور سچا مطیع بن جائے تو وہ مجھ سے بڑھ کر فضیلت رکھنے والا ہے۔ یہ امام نے درس دیا ہے، اس طریقے سے جڑوں کو کاٹا ہے بنی عباس کی، کہ تم سمجھ رہے تھے کہ اس بات پر فوقیت حاصل کرتے ہو، حکومت کرتے ہو، حکومت کا حق اس کا ہے کہ جو خدا کا سچا بندہ ہو۔ بس عزیزوں بات کو میں یہیں سے مسائل سے جوڑ دوں، اس گھرانے تو کیا درس دیا ہے۔ حقوق کے باب کے اندر بھی میں بس ایک بات عرض کر کے اس بات کو مکمل کروں تاکہ بات آئندہ کے لیے باقی نہ رہے۔ حج کے حق کے بعد روزے کا حق بیان فرمایا امام سجاد نے، فرمایا کہ یہ روزہ بھی وہ ہے جو خدا تک لے کر جاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ ہے۔ پھر فرمایا کہ صدقے کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے کسی انسان کو دیا ہے، یا نہ سمجھو انسان کو دیا ہے، خدا رحمان کو دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وحق الحدی، اور قربانی کا حق بھی ہے کہ قربانی کے ذریعے تم تقرب خدا حاصل کرو، نہ کہ مخلوق خدا۔ بس عزیزو بات کو میں نے عبادات کی حد تک مکمل کر دیا۔ امام سجاد نے درس دیا کہ قربانی پیش کرو تو خدا کے لیے۔ کربلا میں حسین نے جو قربانی دی ہے وہ جانوروں کی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں گے کیا جملہ ہے امام رضا نے جو اصحاب حسین کے لیے، انصار حسین کے لیے، اولاد حسین کے لیے ارشاد فرمایا، بڑا مشہور جملہ ہے، فرمایا یبن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین بن علی بن ابی طالب فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه 8 اولاد، غالباً یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر فرماتے ما لهم شبیہون فی الارض۔ سنیں گے حسین نے کس کو قربان کیا ہے؟ جانور کو بھی انسان قربان کرے تو اللہ کے لیے، حسین نے ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے جن کا زمین پر کوئی شبیہ موجود نہیں تھا، ان سے زیادہ کوئی نورانی موجود نہیں تھا، زمین پر ان کا کوئی شبیہ موجود نہیں ہے، لیکن ہاں رسول کا شبیہ علی اکبر موجود ہے۔ ایسوں کو قربان کیا ہے حسین مظلوم نے۔ امام رضا نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، ہمارے جد مظلوم کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہماری زبان سے جملہ نکلنا اور ہے، امام معصوم کی زبان سے جملہ نکلنا اور ہے۔ امام جانتے ہیں کہ کیسے ذبح کیا گیا ہے۔ میں کہوں گا کہ جانور کو کیا ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ اسے 3 دن تک بھوکا رکھا جائے پھر ذبح کیا جائے؟ میں عرض کروں گا فرزند رسول کے جانور کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ پہلے تیر مارے جائے، پہلے پتھر مارے جائے، پھر ذبح کیا جائے۔ اے فرزند رسول کہ جانور کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ اسے ایک خنجر سے نہیں 12 ضربوں سے مارا جائے۔ اے فرزند رسول کہ جانور کو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ ایک جانور کٹ رہا ہو اور اس کا ہمجنس جانور دیکھ رہا ہو۔ اللہ اکبر، حسین ذبح ہو رہے تھے، دل زینب یہاں پہ کھڑی، بہن زینب دیکھ رہی تھی،
سید سجاد نے نوک نیزہ پر سر حسین کو دیکھا ہے، جانوروں کو بھی ایسے ذبح نہیں کیا جاتا جیسے حسین مظلوم کو ذبح کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دیبل خزائی کا نام بہت مشہور ہے، بار بار اشعار پڑھتا ہے مولا کی شان میں، بار بار اشعار پڑھتا ہے، مرثیہ خوانی کرتا ہے، بہت مشہور شاعر ہے۔ اور پھر اب اس کے واقعات کو میں چھوڑتے ہوئے، وقت میرے پاس بہت کم بچا ہے، میں جلدی جلدی مسائل کو آگے بڑھاؤں۔ امام رضا نے اپنے دور کے اندر باقاعدہ مجلس حسین برپا کی ہے۔ امام رضا مجلس برپا کرنے والے ہوں، حتیٰ روایت یہ کہتی ہے کہ لفظ مجلس جو آج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ آج مجلس ہے، عربی زبان میں مجلس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہو، چاہے ذکر حسین ہو، ذکر خدا ہو، ذکر علی ہو یا نہ ہو، ہر ایک کو مجلس کہا جاتا ہے، بیٹھنے کی جگہ۔ لیکن آج یہ مجلس کا لفظ مخصوص ہو گیا ہے ذکر حسین کے ساتھ۔ روایتیں کہتی ہیں یہ لفظ مخصوص کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ امام رضا نے کیا۔ ہم نے مجلس حسین برپا کی ہے، ہم نے مجلس عزائے حسین برپا کی ہے۔ یہ بار بار مجلس کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ آج مجلس کہا جاتا ہے تو امام رضا کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ لیکن سنیں گے کہ وہ جو عزادار حسین تھا، وہ جو ساری زندگی حسین پر ماتم کرتا رہا، وہ جو ساری زندگی حسین پر روتا رہا، ایک وقت وہ آیا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے مشہد مقدس کی، خدا ہر ایک کی زیارت کو قبول فرمائے، بار بار زیارات نصیب فرمائے۔ ہم نے ساری زندگی نماز کے بعد اگر سلام کیا ہے تو امام رضا کو کیا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مومن تھا جو نجف اشرف کا رہنے والا تھا، لیکن نجف سے نکلتا تھا پیدل مشہد امام رضا کی زیارت پر جاتا تھا، امام رضا کی زیارت پر جاتا تھا۔ 40 سال ہو گئے پیدل امام رضا کی زیارت پر جاتا تھا، بہت بوڑھا ہو گیا، بہت ضعیف ہو گیا۔ جلدی جلدی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کا ایک بیٹا تھا، کہنے لگا بابا جان اب آپ ضعیف ہو گئے ہیں، اب آپ پیدل نہ جایا کریں، اب آپ سواری پر جایا کریں۔ لیکن یہ بات نہ مانتا تھا، ہر سال جاتا تھا، اسی طریقے سے زیارت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین کو بلایا، کہا اے عالم دین آپ میرے بابا کو سمجھائیں، اب وہ پیدل زیارت پر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو انہیں موت آ جائے۔ وہ عالم آیا، اس بزرگ سے بات کرنا شروع کی، کہا اب تو پیدل زیارت پر نہ جایا کر۔ جیسے یہ جملہ سنا ساروں قطار رونے لگا، کہنے لگا اب آپ بھی مجھے یہ کہیں گے کہ میں زیارت پر نہ جاؤں؟ سنیں گے میرے ساتھ کیا بیتی ہے۔ 30 سال پہلے ہم جب زیارت پر جاتے تھے، ایک میرا دوست تھا، ہم دونوں نجف سے نکلتے تھے، مشہد جاتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے میں پانی ختم ہو گیا، ایک مرتبہ راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پانی موجود نہ تھا۔ میں دور کی طرف نکلا کہیں سے پانی کا انتظام کروں، اسے صحیح طریقے سے غسل دوں، اسے کفن پہناؤ، اسے دفناؤ۔ جب میں پانی لے کر لوٹا مجھے کہیں وہ لاش نظر نہ آئی، مجھے وہ کہیں لاش دکھائی نہ دی۔ میں ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے سوال کیا کسی مردے کو دیکھا ہے؟ کہا ایک لاش کو دیکھا تھا، میں نے اسے زمین میں دفنا دیا۔ کہا اسے غسل و کفن بھی دیا، کہا غسل و کفن کہہ کر دفنایا ہے۔ اور پھر جب جیسے یہ بات سنی، کہا اچھا التماس دعا، مجھے مشہد جانا ہے، میں مشہد جاؤں گا۔ کہا کیوں جانا ہے؟ کہا اپنے امام رضا کی زیارت کرنی ہے۔ سنیں گے اس نورانی شخصیت نے کہا اب تو مشہد نہ جا، تیری زیارت ہو چکی۔ عرض کرنے لگا آپ کون ہیں؟ کہا میں ہی تیرا امام ہوں جس کی زیارت کرنے کے لیے تو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام رضا کے قدموں میں گر پڑا، رونے لگا، اتنا گریہ کیا، بیدار ہوا تو امام جا چکے تھے۔ کہتا ہے مجھے ہر سال اجازت دو کہ میں جاؤں مشہد، اسی طریقے سے زیارت کروں، یہاں تک کہ مجھے اسی سفر پر موت آ جائے۔ میری تمنا ہے کہ امام رضا آئے، مجھے غسل دے، مجھے کفن پہنائے، مجھے قبر میں اتارے۔
عزادار ایک جملہ سنیں گے، دل آمادہ ہے، ایک جملہ سنیں گے، یا امام رضا کوئی آپ کا زائر آتا ہے اور ایسی جگہ مرتا ہے جہاں غسل و کفن نہیں دیا جا سکتا، آپ خود آتے ہیں، غسل و کفن دیتے ہیں، قربان ہو جاؤ سید سجاد پر۔ مشہد سے آپ راہ نجف میں آتے ہیں، سید سجاد خیمہ گاہ سے قتل گاہ تک نہ پہنچ سکے، غسل و کفن نہ دے سکے۔ اللہ اکبر، بس امام رضا کے آخری ایام آئے، اس ظالم نے زہر دیا، امام شہید ہو گئے۔ زہر اتنا شدید تھا، کہتے ہیں امام حسن 3 دن تک زہر کے بعد زندہ رہے تھے، امام کاظم 7 دن تک زہر کے بعد زندہ رہے تھے، مگر امام رضا کو جو زہر دیا گیا، صبح زہر دیا، ظہر کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن امام رضا کو ہم جب سلام کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے پردیسیوں میں سب سے پردیسی امام، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام کی جب شہادت واقع ہوئی، نہ امام کاظم موجود تھے، نہ امام تقی موجود تھے، نہ بی بی معصومہ قم موجود تھی، نہ دیبل خزائی موجود تھے، امام تنہا تھے۔ ہائے میرا غریب امام اس دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ لیکن ابا سلط حروی نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ داخل ہوا، اس نے ایک مرتبہ غسل و کفن کی انتظام کرنا شروع کیا۔ ابا سلط حروی نے سوال کیا، بیٹا تو کہاں سے آیا ہے؟ بڑا نورانی محسوس ہوتا ہے، بڑا شبیہ محسوس ہوتا ہے شخص کے جس کی آج شہادت ہوئی ہے، تو ہے کون؟ کہا میں اسی کا فرزند امام تقی، میں اپنے بابا کو غسل دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابا سلط حروی نے سوال کیا، آپ کے لیے تو دروازے بند ہو چکے تھے، پھر آپ کس دروازے سے داخل ہوئے؟ کہتا ہے وہ خدا جس نے مجھے مدینہ سے مشہد پہنچایا، اسی نے میرے لیے سارے دروازے کھول دیے۔ اپنے بابا کو غسل دوں گا۔ بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا، امام رضا کا جنازہ اٹھا، ایسی شان سے اٹھا کہ بیویوں نے اپنے مہر کو معاف کیا، ساری عورتیں جمع ہوئی، پھول کی بارش ہونا شروع ہوئی۔ یا امام رضا آپ غریب الغرباء ضرور ہیں، مگر نوے امام تشریف لاتے ہیں، غسل و کفن بھی دیتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، پھول کا چڑھاوا بھی کرتی ہے۔ ہائے کربلا میں حسین غریب، نہ غسل و کفن دینے کے لیے کوئی موجود، نہ پھول چڑھانے کے لیے موجود۔ ہائے زینب کے سر پہ چادر ہوتی تو ایک چادر اپنے بھائیا۔ ماتم حسین، تابوت امام رضا یہاں پر آ رہا ہے، اس تابوت کو کاندہ دیجئے، یاد کیجئے مشہد کو، انشاءاللہ ہر ایک کو پروردگار